السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جنید کی الجھی ہوئی زندگی۔ جنید ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی الجھن میں الجھی رہتی تھی۔ وہ نہایت ہی خوش مزاج اور ہنس مکھ تھا، لیکن اس کی قسمت ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتی تھی۔ ایک دن جنید نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نیا کرے۔ اس نے اپنے دوست ناصر سے مشورہ لیا، جو ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ غیر ضروری اور عجیب مشورہ دیتا۔ ناصر نے کہا، دیکھو جنید، تمہاری زندگی سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تم کوئی عجیب و غریب کام نہ کرو۔ مثلاً گدھے پر بیٹھ کر آفس جاؤ، لوگ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جنید کو یہ خیال نہایت مزاحیہ لگا اور اس نے واقعی ایک گدھا کرائے پر لے لیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر بیٹھ کر دفتر جانے لگا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھ کر کہکے لگائے، بچے دوڑ کر اس کے پیچھے گئے، عورتوں نے کھڑکیوں سے جھانک کر اپنے ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور موٹر سائیکل والے روک کر اسے دیکھنے لگے۔ دفتر پہنچ کر جنید نے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھا اور اندر گیا۔ دفتر میں ہنسی کا مذاق برپا ہو گیا۔ باس نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، یہ کیا مذاق ہے جنید؟ ہم نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، سرکس دکھانے کے لیے نہیں۔ جنید نے معصومیت سے کہا، سر یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا تاکہ لوگ خوش رہیں اور کام میں دلچسپی پیدا ہو۔ باس نے سر پکڑ لیا اور کہا، اگلی بار اگر ایسا کچھ ہوا تو تمہاری نوکری ختم۔ جنید نے دل ہی دل میں ناصر کو برا بھلا کہا اور فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی میں کوئی بھی مشورہ خود سوچ کر کرے گا۔ لیکن اگلے دن ناصر نے پھر اسے ایک مشورہ دیا، جنید، تمہاری زندگی میں رومانس کی کمی ہے، کیوں نہ کسی سے اظہار محبت کرو؟ جنید نے کہا، کس سے؟ لیکن کس سے؟ ناصر نے کہا، کسی بھی لڑکی سے۔ دیکھو، اگر انکار ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر ہاں ہو گیا تو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ جنید نے یہ مشورہ بھی مان لیا اور اگلے دن دفتر کی کینٹین میں ایک لڑکی زویا سے اظہار محبت کر دیا۔ زویا پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنس کر کہنے لگی، جنید تم مذاق کر رہے ہو یا واقعی؟ جنید نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل سنجیدہ ہوں۔ زویا نے کہہ لگایا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم مجھ سے ایک شرط پوری کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ جنید نے پرجوش ہو کر کہا، کیسی شرط؟ زویا نے مسکرا کر کہا، تمہیں کل پوری کینٹین کے سامنے گانا گانا ہوگا۔ جنید نے دل میں سوچا، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، میں کر لوں گا۔ لیکن جب اگلا دن آیا اور وہ کینٹین میں پہنچا تو ہر کوئی زویا کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ زویا نے جنید کو دیکھتے ہی کہا، چلو اب گاؤ۔ جنید نے گانا شروع کیا تو اس کی آواز اتنی بے سری تھی کہ سب ہنس ہنس کر دوہرا ہو گئے۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، واہ جنید، تم نے میرا دل بنا دیا۔ جنید شرمندگی سے باہر نکل آیا اور ناصر کو فون کیا، تمہارے مشوروں کی وجہ سے میری زندگی ایک تماشا بن گئی ہے۔ ناصر نے معصومیت سے کہا، یار میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنید نے کہا، اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی خود سنواروں گا۔ چند دنوں کے بعد جنید نے ایک اور مشورہ لیا، لیکن اس بار اپنی دادی اماں سے۔ دادی اماں نے کہا، بیٹا خوش رہو، لیکن اپنی زندگی کو اتنا بھی مذاق نہ بناؤ کہ لوگ تمہیں سنجیدہ لینا چھوڑ دیں۔ کچھ مقصد بناؤ اور اس پر کام کرو۔ جنید کو دادی اماں کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کیریئر پر توجہ دے گا اور اپنی شرارتوں کو کم کرے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنید کبھی مکمل طور پر سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی فطرت میں خوش رہنا اور دوسروں کو ہنسانا شامل تھا۔ چند مہینوں بعد جنید کو ترقی مل گئی۔ اب وہ اپنے دفتر میں زیادہ ذمہ دار تھا، لیکن اس کی شرارتیں بدستور جاری تھیں۔ البتہ اب وہ یہ یقینی بناتا تھا کہ کوئی ان سے ناراض نہ ہو، اور یوں جنید کی زندگی میں تھوڑی سی سنجیدگی اور تھوڑی سی ہنسی مذاق کا خوبصورت توازن آ گیا۔ شکریہ۔